لوگ آئے اتنے شارٹ نوٹس پہ، اور یہ خبر جو ہے کافی گرم چل رہی ہے صبح سے، اور اس کے لیے میری سائٹ کی سٹوری جو ہے وہ آنا سامنے بہت ضروری تھا۔ گزارش صرف اتنی ہے کہ آغاز سے پہلے میں اس دن کے لیے اس لیے بھی تیار تھا کہ یہ دھمکیاں مجھے اکثر ملا کرتی تھیں کہ میں تمہارا کریئر تباہ کر دوں گی، میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی، میں تمہیں سڑک پر لے آؤں گی۔ تو میرے لیے یہ دھمکیاں بالکل نئی نہیں تھیں، اور یہ ہو جانے کا انتظار شاید میں کر رہا تھا اندر ہی اندر۔ میں اس چیز کا بھی انتظار کر رہا تھا کہ شاید کبھی دنیا ٹی وی کے دفتر آ کر ایسا کوئی تماشا لگایا جائے گا۔ کسی بھی قسم کے بیانات دینے سے پہلے میں اس لیے اتنا مطمئن ہوں، اور میں اتنی تحمل سے اور اتنے آرام سے اس لیے آیا ہوں کیونکہ میں سچ پر ہوں، اور اس کا ثبوت دینے کے لیے یہ قرآن پاک میرے پاس ہے جی، میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور میں اس پہ صرف حلف نہیں لوں گا، میں صرف یہ نہیں کہوں گا کہ میں جو بولوں گا سچ بولوں گا، میں اپنی بات ختم ہی تب کر کے ہاتھ اس سے اٹھاؤں گا جب میری بات مکمل ہو جائے گی۔ آپ کے ہر سوال کا جواب اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر ہی دیا جائے گا، تاکہ کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہ رہ جائے، کیونکہ یہ ایلیگیشن بہت بڑا ہے۔ اب یہ میرا ہاتھ اس پر رہے گا، آپ کے سوالات بھی ہوں گے، میری اپنی پوری کہانی بھی ہوگی، اور میں ان کو چیلنج بھی کر رہا ہوں کہ اگر وہ سچے ہیں تو وہ اسی طرح قرآن پاک پر آ کر ہاتھ رکھ کے اپنا بیان دیں جو باتیں انہوں نے مجھ پر الزامات لگائے ہیں۔ میری چھوٹی سی ایک تمہید ہے، اس کے لیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، لیکن اگر وہ جان لیں گے آپ تو آپ کو اس رشتے کی تاریخ پتہ چل جائے گی۔ اخلاقاً میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا، میری تربیت کا حصہ نہیں ہے۔ ہم اس کو آپ دقیانوسی کہیں، اس کو آپ اولڈ سکول کہیں، اس کو آپ بیکورڈ کہیں، یا کچھ بھی کہہ لیں، لیکن میں ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پر ہم عورتوں کی عزت کو بازاروں میں، میڈیا پہ، سوشلی نہیں اچھالتے۔ لیکن کیونکہ اب پہل اس طرف سے ہو چکی ہے، تو اپنے دفاع میں بولنا، میرے خیال میں خاموش رہنا، جیسے انہوں نے لکھا اپنے فیس بک سٹیٹس پہ کہ ظلم سہنا بہت بڑا گناہ ہے، تو میرے خیال میں ظلم کے خلاف چپ رہنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اب تھوڑی سی تاریخ اور تھوڑی سی تمہید اس رشتے کی آپ کی جانکاری کے لیے بہت ضروری ہے، وہ کہ ہوا کیا آخر، یہ نوبت کیوں آئی، اور اس میں کتنی صداقت ہے، ان تصویروں میں کتنی سچائی ہے۔ شادی کی جی پہلی رات آج سے قریب 4 سال قبل جب ہم گاڑی میں بیٹھے رخصتی کے وقت، تو ہر میاں بیوی میں کچھ عہد و پیما ہوتے ہیں۔ میری والدہ نے ہمیشہ ڈیش بورڈ میں قرآن پاک رکھا ہوتا تھا، تو وہ قرآن پاک نکالا گیا۔ اچھا، یہ شادی ہوئی کیسے؟ معذرت، وہاں سے آ جاتے ہیں۔ یہ شادی ہیٹ آف دا مومنٹ میں ہوئی، یعنی یہ ایک ایسی شادی ہوئی کہ جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس کی وجہ، جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد ایک تو یہ تشریف لائیں لاہور سے آل دا وے فیصل آباد، جس سے مجھے لگا کہ یہ کتنی دور سے یہ خاتون میرے دکھ میں شریک ہونے آئی ہیں، اور یہ بڑی صحیح رہیں گی جو میرے مشکل وقت میں ساتھ دینے آئی ہیں میرا۔ تو میں نے ان کو اپنے ایک ایسے رشتے پر ترجیح دے دی جو کہ میرے ساتھ 6 سال سے منسلک تھا۔ ان کے کچھ فیملی میٹرز تھے جس کی وجہ سے ہمارے وہ رشتہ آگے نہیں بڑھ پایا، لیکن خیر مختصر یہ کہ وہ ہیٹ آف دا مومنٹ میں یہ شادی ہو گئی، جس کا احساس ہمیں اگلے چند مہینوں میں ہی ہو گیا مشترکہ طور پر کہ یہ شادی نہیں ہونی چاہیے تھی، میوچل انڈرسٹینڈنگز نہیں ہیں، ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، اور اس کا احساس ہمیں دونوں کو بارہا ہوا، اور دونوں نے بارہا اس کا اظہار بھی کیا۔ ان عہد و پیما جو ہوئے گاڑی میں بیٹھنے کے فوراً بعد، اس میں ایک بہت ضروری تھا کہ جھوٹ نہیں بولا جائے گا۔ آپ جتنے بھی لوگ مرد حضرات اور خواتین، میری بہنیں یہاں پر تشریف فرما ہیں، قابل احترام ہیں آپ سب میرے لیے۔ آپ سب میرے خیال میں بھی آپ کے اگر بیگمات یا آپ کے شوہر حضرات جھوٹ بولیں گے تو وہ رشتہ نہیں پنپ سکے گا کسی بھی طرح سے۔ جھوٹ کسی بھی رشتے کو کھا سکتا ہے بڑے آرام سے۔ تو جس چیز کے اوپر قسم کھائی گئی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے، میرا یہ مت بھولیے گا کہ میرا ہاتھ مسلسل قرآن پر ہے، اور اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میں ایک سید ہوں، نجیب الطرفین، تو میرے لیے یہ بڑی قابل احترام ہے۔ یہ کتاب جیسے آپ سب کے لیے ہے قرآن پاک، تو جھوٹ بولنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ شادی کے چند روز بعد ہی ان کے جھوٹ سامنے آنے لگے، اور گاہے گاہے آنے لگے، کبھی تصاویر کی صورت میں، کبھی میسیجز کی صورت میں۔ اس میں یہ بھی شامل تھا کہ مجھے بتا کر کہیں کا اور کہیں اور چلے جایا کرنا، ایسے لوگوں سے کی صحبت میں بیٹھنا جن کو میرے ساتھ ساتھ ان کے اپنے والد بھی پسند نہیں کرتے تھے، وہ بھی روکتے تھے ان کو وہاں جانے سے۔ تو ایسی کئی چیزیں جو ہیں وہ ان کی سامنے آتی رہیں گاہے گاہے، اور ان کے جھوٹوں کا گواہ میں ہی نہیں ہوں، یہ میں
برملا اور سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ان کے والد صاحب اگر یہاں پر آ سکیں اور ان کو میں یہ جملہ یاد دلاؤں ان کا، جو وہ اکثر اپنی بیٹی کے جھوٹ کے پکڑے جانے پر بولا کرتے تھے کہ چل پتر کوئی نہیں، ایک گناہ تے اللہ بھی معاف کر دیندا ہے، ایک غلطی تے خدا بھی بخش دیندا ہے. ان کا یہ جملہ سننے کے بعد میں ان سے یہی کہا کرتا تھا کہ ٹھیک ہے جی، میں آپ بالکل پریشان نہ ہوں، کیونکہ وہ باہر ہوا کرتے ہیں، آئی تھنک اسپین میں ہوتے ہیں. تو میں ان کو کہا پریشان نہ ہوں جی، میں ان کو لے آتا ہوں. اور باوجود ان کی غلطیوں کے، جس پہ میری اپنی فیملی حیران ہوتی تھی کہ میں ان کے لیے بکے لے کے جاتا تھا، انہی کی غلطیوں کے باوجود ان کو جب لینے جاتا تھا، تھوڑا فلمی ٹائپ کا آدمی تو میں نے ذرا اس طرح سے ان کو رکھا ہوا تھا. تو خیر، اب ان کے جو جتنے بھی جھوٹ ہیں اس پہ ان کی اپنی فیملی بھی گواہ ہے. ایک ان کو یہ عادت بھی تھی کہ جب بھی وہ جھگڑا کرتی تھیں تو وہ یا تو خود گھر سے چلی جاتی تھی یا وہ اپنے گھر والوں کو میرے پاس بلا لیا کرتی تھی، کیونکہ میرا یہ شہر نہیں تھا، میرا یہ علاقہ نہیں تھا، میرے لوگ نہیں تھے، میری فیملی یہاں نہیں تھی، ان کی فیملی تھی. اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے دلات تتے سی. تو وہ ان کو بلا لیا کرتی تھی یا ان کے پاس چلی جایا کرتی تھی، اور وہاں پر جا کر وہ آدھی کہانی سنایا کرتی تھی. اس کا بھی ایک واقعے میں ثبوت ہے جس میں ان کے والد صاحب خود شامل ہیں. وہ آ کر اس کو اگر تردید کریں گے اس کی تو مجھے بڑی حیرت ہوگی، لیکن میں آپ سے بیان کرتا چلوں. اچھا، وہاں پر بیٹھ کر جب ان کے پاس میں گیا اور ڈیورس پیپرز لے کر گیا، نوبت یہاں تک آ گئی اور انہوں نے کہا بیٹھ کر بات کرتے ہیں. تو میں نے ان کو جب کہانی اپنا حصہ سنا، انہوں نے کہا بیٹا یہ تو اس نے ہمیں بتایا ہی نہیں، یہ بات تو اس نے ہم سے ذکر ہی نہیں کیا. تو وہ اپنے والد کے سامنے وہاں بھی جھوٹی پڑ گئیں. تو بیسیکلی مختصراً یہ کہ ان کو ایک عادت تھی باتیں چھپانے کی، غلط بیانی کرنے کی، جھوٹ بولنے کی، اور پیٹھ پیچھے وہ سب کرنے کی جو میرے سامنے وہ نہیں کرتی تھیں، یا میرے سامنے وہ جن کو سمجھتی تھی کہ ہاں یہ میرے شوہر کو پسند ہے تو میں نہیں کر رہی، مجھے مطمئن کرنے کے لیے. مختصر اگر ہم اس کو کریں تو ایسے بہت سے مسائل ظاہر ہوتے رہے. اب میں پھر وہی بات ہے کہ یہ میرے پاس بہت سے اوراق ہیں، ٹو بی ویری آنیسٹ. میں پھر وہی عرض کرنا چاہوں گا کہ میری تربیت کا حصہ نہیں ہے کہ آپ نے میری جو لوگ مجھے انسٹاگرام پہ یا سوشل میڈیا پہ فالو کرتے ہیں آپ میں سے اگر کچھ، تو وہ دیکھ پائیں گے کہ میں نے کبھی اپنی پرسنل لائف کو شیئر نہیں کیا. میں نے کبھی اپنی پرسنل لائف کو اچھالا نہیں ہے میڈیا پر آ کر. ان کی طرف سے گاہے گاہے یہ حرکتیں ہوتی رہا کرتی تھیں. اب یہ سارے اگر اوراق میں یہاں پڑھنے بیٹھوں گا تو بہت دیر ہو جائے گی. اس میں سے میں جی بالکل ہاں جی بالکل جی چھوٹی چھوٹی باتیں مختصراً آپ کے ساتھ میں کرتا چلوں تاکہ آپ کو صرف یہ واضح ہونا چاہیے کہ آج ہم بریک اپ یا ڈائیورس کے دہانے پہ کیوں کھڑے ہیں اور وہ یہ کہانیاں من گھڑت کیوں سنا رہی ہیں. ان کو میں چھوتا ہوا چلا جاتا ہوں کہ جب میری بیٹی کی پریگننسی ہوئی، جب میرے پہلی بیٹی کی، ہاں اس کو مختصراً ہم بیان کر دیتے ہیں. بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کی فیملی کی طرف سے میرے لیے کیا رائے تھی. جب میری بیٹی پیدا ہونے والی تھی اور وہ پریگننٹ تھی میری وائف، تو مجھے ان کی بہن جن کا نام عائشہ سہیل ہے، ان کے بھائی جن کا نام علی ہے، ان کے کزن جن کا نام اسامہ ہے، ان کی طرف سے میسیجز ریسیو ہوئے کہ یہ بچی تمہاری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ مت بھولیے گا ہاتھ قرآن پر. اور کہہ کون رہا ہے؟ اس کی بہن اپنی، اس کا اپنا بھائی اور اس کا اپنا کزن مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ بچی تمہاری نہیں ہے. اور وہ جو الفاظ تھے، میں ایز اٹ از، ظاہر ہے خواتین بھی بیٹھی، میں نہیں دہرانا چاہتا کہ یہ بچی تمہاری نہیں ہے اور اس کے تو اتنے لڑکوں کے ساتھ چکر تھے اور ان لڑکوں کے ساتھ انہوں نے ان کی تصاویر بھیجنی شروع کر دی. تو جس فیملی کا کیلیبر اپنی ہی بہن کے بارے میں ایسا ہے، وہ میرے اوپر کتنی تہمتیں لگا سکتے ہیں، اس کے لیے مجھے صفائی دینے کی اب مزید ضرورت ہے نہیں. آتے ہیں موجودہ پھڈے پر، موجودہ جو قصہ ہے اور موجودہ جو بات ہے اس پر آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ اوراق کے لیے بہت طویل دن چاہیے، بہت طویل ایک وقت چاہیے، درکار ہے. ہمارے درمیان سیپریشن ہوئے. ویسے تو اس شادی کو ہم ایک 4 سال کی سیپریشن ہی اگر کنسیڈر کریں تو میں غلط نہیں ہوں گا. وجہ یہ ہے کہ اس 4 سال کے عرصے میں ہم لوگ قریب گن کے اگر میں سچ بولوں گن کے ہم 1 سال ساتھ رہے ہوں گے. میں بہت ایگزیجریشن سے کام لے رہا ہوں. 4 سال کی شادی میں 2 میاں بیوی 1 سال ساتھ رہے ہیں، اور وہ بھی تھوڑے تھوڑے سپین میں، مستقل ساتھ نہیں رہے. ہم 1 سال کنزیکٹیو ساتھ نہیں رہے، کبھی کبھی گاہے ہم ساتھ رہے.
تو گزشتہ کوئی 5 یا 6 ماہ سے ہماری سپریشن ہو چکی تھی. ان کو لاہور میں رکھا گیا, پھر ان کو فیصل آباد میں رکھا گیا, پھر ان کو واپس لاہور میں گھر چاہیے تھا, پھر ان کو لاہور میں لایا گیا, یعنی ان کے تمام خواہشات کا احترام کیا جاتا رہا. تو اب وہ سپریشن ہو چکی تھی, اور ایک رات, جی پلیز بس تھوڑی دیر کی خاموشی, پھر آپ سے سوالات کا سلسلہ. جب وہ سپریشن کو 5-6 ماہ گزر چکے ہیں اور ایک آدمی اکیلا اپنے گھر میں رہتا ہے, تو رات کے آج سے قریب 2 یا 4 روز پہلے 16 اور 17 کی رات کو 2:32 پر میرے گھر کی بیل بجنا شروع ہوتی ہے اور مسلسل بجے چلی جاتی ہے. ایک تو میں سو رہا تھا, اور جب میری آنکھ کھلی اور بیل اتنے تواتر سے بج رہی تھی اور باہر سے ایک عورت کے چلانے کی بھی آوازیں آ رہی تھیں, تو مجھے لگا کہ مجھے دروازہ نہیں کھولنا چاہیے, یہ خود ہی گاڑی میں بیٹھیں گی اور چلی جائیں گی, کوئی گرینڈ تماشا لگ جائے گا گھر کے باہر سوسائٹی میں, جو کہ ان کا ایک خاصا رہا ہے ہمیشہ سے. تو میں نے دروازہ نہیں جب کھولا, تو انہوں نے اپنی کیب, جس کیب میں وہ آئی تھیں, اس کیب کے ڈرائیور کو میرے گیٹ کے اندر کودوایا. وہ میرے گیٹ کے اندر اترا, کودا, اس نے آ کے ان کے لیے دروازہ کھولا, اور وہ گھر کے اندر داخل ہوئیں, اور انہوں نے کھڑکیاں دروازے بجانے شروع کیا اور چلانا شروع کیا کہ باہر نکلو, اس سے پہلے کہ میں پورا محلہ اکٹھا کر کے تمہیں بدنام کروں, اور میں تمہارے خلاف تمہیں ننگا کر دوں, اور میں تمہارا کریئر تباہ کر دوں, اور میں تمہیں کہیں کا نہ چھوڑوں. اس میں ایک مین جو مدعا تھا وہ تھا جی یہ گھر میرے نام کر دو. ٹھیک ہے, یہ جو گھر ہے جس میں ہم ہیں, یہ گھر میرے نام کر دو, کیونکہ میرا جو منگیتر تھا وہ تو مجھے ٹرکی میں گھر لے کے دینے والا تھا, تم نے تو مجھے یہ 2 فٹ کا گھر دیا ہوا ہے, تو یہ گھر کم از کم میرے نام کرو تم, ورنہ میں تمہیں ننگا کر دوں گی سب کے بیچ میں. اچھا, اب وہ جب جھگڑا, اب ظاہر ہے کہ وہ ایک عورت جب گراج میں کھڑی پورے محلے کو اکٹھا کرنے کی درپے ہے, تو میں نے دروازہ کھولا اور انہوں نے چلانا شروع کیا. انہوں نے جو وہ ہمیشہ کیا کرتی ہیں, اپنے آپ کو مارنے اور پیٹنے کی, جو کہ وہ اکثر کچن میں جاتی تھیں اور کوئی نہ کوئی چھری اٹھا کر کے آ جاتی تھیں, اور اس بیچ بچاؤ میں اکثر میں نے اپنے ہاتھ زخمی کیے. تو اس سے پہلے کہ وہ ان سارے ہتھ کنڈوں پر آتی, میں اس گھر سے نکل گیا. میں نے اسی میں عافیت جانی, میں نے اپنی گاڑی پکڑی اور میں نے کہا جی آپ رہیں, آپ اس گھر میں رہیں جی, میں چلتا ہوں یہاں سے, آپ کو گھر چاہیے آپ گھر لے لیں, میں یہاں سے جاتا ہوں. تو آئی لیفٹ دا ہاؤس. اس سے پہلے انہوں نے اور بھی 1-2 ایلیگیشنز جو ویسے لگائے ہیں, ان کو میں درست کرتا چلوں. آئی نیور اونڈ اینی کائنڈ آف ویپن, نیور. تاریخ میں اس کے بارے میں تحقیق بڑے آرام سے پولیس کر سکتی ہے کہ میرے نام پہ کوئی لائسنس, میرے گھر میں کوئی اسلحہ, کوئی بھی ایسی ایلیگیشن انہوں نے مجھ پہ لگائی. ہاں, لیکن میں ان کی یاد دہانی کے لیے یہ ضرور بتاتا چلوں, ڈریم ولاز لاہور کے علاقہ ہے, ایک ڈریم ولاز ایک سوسائٹی ہے جہاں پہ ہم رہا کرتے تھے, اور وہاں کے علاقہ مکین بھی اس چیز کے گواہ ہیں, اور یہاں پر موجود یہ صاحب بھی اس چیز کے گواہ ہیں. عینی شاہد تھے اس جھگڑے کے. ایک جھگڑا ہوا جس میں انہوں نے اپنی والدہ اور بھائی کو فون کر کے بلایا, وہ دونوں وہاں پر آئے, اور ان کے بھائی نے اسلحہ یعنی ایک گن لے کر وہ میرے گھر میں داخل ہوئے. جیسے انہوں نے مجھ پہ یہ بھی ایلیگیشن لگایا, ہم سب غصے میں کہیں نہ کہیں گالیاں نکالتے ہیں, لیکن اس قرآن پاک کی قسم ہے مجھے کہ میں نے کسی عورت کو اتنی بازاری زبان استعمال کرتے نہیں دیکھا جیسی گالیاں میں نے اس روز ان کی والدہ کے منہ سے سڑک پہ کھڑے ہوئے سنی تھی. میں بچپن, مطلب میری 34 سال عمر ہے بھائی, میں نے نہیں سنی تھی آج تک. اور انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کر وہ تماشا کیا, اور اس کے بھائی نے وہاں پر مجھے قتل کی دھمکی دی, تمہیں مار دیں گے, تمہیں اس شہر میں رہنے جوگا نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ ان کا شہر تھا جی. میں وہاں پہ اکیلا رہتا تھا, میری فیملی کو فیصل آباد سے آنے میں 2 گھنٹے لگ جانے تھے, تو اکثر و بیشتر وہ ایزی طرح کے ہتھ کنڈے اپنایا کرتے تھے. تو خیر بیچ بچاؤ ہوا, میں خاموش رہا مصلحتاً, اور وہ وہاں سے چلے گئے اپنی بیٹی کو لے کر. یہ اور اس طرح کے کئی قصے سامنے آئے اور آتے رہیں گے, آتے رہے. اگر وہ 4 سال میرے ہاتھوں اتنا پٹتی رہیں, جو کہ 4 سال ہم ساتھ نہیں رہے, پہلی بات, تو کوئی میڈیکل رپورٹ آج تک رپورٹ نہیں ہوئی. پہلی بات, میں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ ایک بری خاتون ہے, وہ ایک اچھی خاتون ہے, بس ہماری مینٹل کمپیٹیبلٹیز نہیں تھی ہمارے, اور اس کا احساس, اس کا اظہار وہ بہت زیادہ کرتی تھی, مجھ سے زیادہ وہ کرتی تھی کہ میں کس جہنم میں ہوں, یہ کیا زندگی ہے, مجھے نہیں رہنا فیصل آباد, یا اس طرح کے جملے اکثر سننے کو ملتے, تم سے اچھے تو وہ ہیں, تم سے تو ایسے کئی
چیزیں جو کہ ایک رشتے کو ٹاکسک بناتی ہیں, اذیت ناک بناتی ہیں اور آپ کو اس رشتے سے باغی کرتی ہیں. وہ سارا کچھ ہوتا تھا. تو اب اس مدعے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ 50 لاکھ 1 کروڑ بلکہ 1 کروڑ کا انہوں نے ذکر کیا جو انہوں نے رپورٹ پولیس کو پیش کی ہے. جی 1 کروڑ میں نے ان کے والد سے بقول ان کے مانگا. اور اول تو جی میں الحمدللہ ایک جی بالکل ہاں اول تو میں ایک سیلف میڈ آدمی ہوں. میں نے اپنے بلبوتے پہ الحمدللہ جتنا تھوڑا بہت مقام بنایا, جتنا تھوڑا بہت پیسہ بنایا, اور میں ایک ٹیکس پیئر ہوں اس ملک کا الحمدللہ. اور انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے مجھے ایک دھمکی دی کہ جی اپنے باپ سے 1 کروڑ روپیہ لے کر آؤ, 1 کروڑ ہی لے آؤ. اور جب میں نے اپنے والد صاحب سے بات کی, انہوں نے کہا جی میں 1 کروڑ تو نہیں کر سکتا. تو انہوں نے پھر 50 لاکھ روپے جو ہیں وہ دیے اپنی بیٹی کو, اور انہوں نے لا کر وہ 50 لاکھ روپے مجھے دیے. اور وجہ تھی کہ مجھے کاروبار کرنا تھا کوئی. اگلے مہینے اگست میں 34 سال کا ہو جاؤں گا. 34 سال کی عمر میں آج تک 13 سال سے میں اس میڈیا انڈسٹری میں کام کر رہا ہوں الحمدللہ, اور میں نے ابھی تک کوئی کاروبار تو نہیں کیا. میں نے نوکری ہی کی ہے چینلز پہ, آج ٹی وی, جیو ٹی وی, پلے ٹی وی, دنیا نیوز. میں نے نوکری کی ہے ان کے ساتھ کانٹریکٹ میں رہ کر. میں نے کبھی کاروبار نہیں کیا. نہ میرے پاس اتنا وقت ہے اور نہ میرے پاس اتنی گنجائش ہے کہ میں کاروبار میں سر کپاؤں, اور نہ میں ایک بزنس مین ٹائپ کا آدمی ہوں. تو تاریخ میں ایسا کوئی اگر ہوگا تو ظاہر ہے کہ میرے لائر کو پتا ہوگا, جو میرے ٹیکس پیئر جن کو میں ہوں ان کو بھی پتا ہوگا کہ ہاں بھائی محسن نے ایک کاروبار بھی کیا تھا, آپ ان سے انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. تو اول تو کوئی کاروبار نہیں ہوا. دوسرا, اگر انہوں نے وہ مجھے 50 لاکھ روپے دیے تھے, 50 لاکھ روپے ایک بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے, انہوں نے گھر میں تو رکھے نہیں ہوں گے, وہ کسی بینک سے نکالے گئے ہوں گے, اس کی کوئی رسید ہوگی. وہ انہوں نے, کیونکہ وہ ایک تو ہوتے باہر ہیں اسپین میں شاید, تو انہوں نے وہاں سے بھیجے ہوں گے. اس بھیجنے کی, اس ان کے بینک میں ٹرانسفر ہونے کی کوئی رسید ہوگی, ان کے اس بینک سے نکلوانے کی 50 لاکھ کوئی رسید ہوگی. کوئی چیز تو دکھائیں, کوئی چیز تو دکھائیں. ٹھیک ہے جی آپ نے یہ کہہ دیا کہ جی مجھے کیش دیا تھا اس لیے کوئی ثبوت نہیں ہے. ارے اس ٹرانزیکشنز کا تو کوئی ثبوت ہوگا نا. میرے پاس لیکن ثبوت ہے. انہوں نے اپنے فیس بک اسٹیٹس میں ایک چیز مینشن کی جو کہ بڑی اخلاق سے گری ہوئی اور بڑی بلو دی بیلٹ ہے, جس پہ مجھے بڑا دکھ بھی ہوا یہ جان کر کہ انہوں نے کہا کہ جی میں اپنے بیٹے کی ذمہ داریوں سے بھاگ گیا, میں نے اپنے بیٹے کو اون کرنے سے کترا گیا. جب یہ پریگننٹ تھی اور ہماری 6 ماہ کی سپریشن تھی, ان کو تب بھی ہر مہینے خرچہ جاتا تھا, ان کے بینک میں ٹرانسفر ہوتا تھا. اس کی رسیدیں میں دکھاؤں گا, اس کی رسیدیں میرے بینک سے آئیں گی. آن لائن ٹرانسفر ہوتا تھا, یعنی ان 5 مہینوں میں ان کی ساری پریگننسی کے اخراجات. اب یہ دیکھیں, پھر وہی بات ہے کہ وہ میرا فرض تھا, میں بالکل جتا نہیں رہا, میرا فرض تھا میں, لیکن کیونکہ انہوں نے ایلیگیشن ایسا لگایا کہ میں نے ذمہ داریوں سے بھاگنے کی کوشش کی, تو میں یاد دلاتا چلوں ان کو بھی, آن دا ریکارڈ بھی یہ بات بتاتا چلوں کہ ان کے وہ سارے پریگننسی کے اخراجات, حمیل لطیف ہاسپٹل کے جتنے اخراجات تھے, وہاں سے جب وہ ڈسچارج ہو رہی تھیں اس کے سارے اخراجات ان کے اکاؤنٹ میں, وہ سارے بلز میرے پاس ہیں, میں نے ادا کیے تھے. پریگننسی کے بعد بچہ ہو جانے کے بعد بھی ان کو ان کے اخراجات, اس بچے کے اخراجات ابھی بھی ملتے رہتے ہیں, اس جھگڑے تک بھی ملتے رہتے ہیں. ہر مہینے ان کو میں اپنی استطاعت کے مطابق لاکھوں روپے میں ٹرانسفر کرتا ہوں, جو ان کے اور میرے بچے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب میں ذمہ داریوں سے تو نہیں بھاگا. اگر سیپریشن کے بعد تو میرے خیال میں ان کی ذمہ داری بن جاتی, وہ کام کرتی اور اپنے بچے کو پالتی, اور مجھے یہ بات ایلیگیشن لگاتی ہوئی اچھی بھی لگتی, لیکن یہ خود بھی گواہ ہیں اس بات کی. تو اور کوئی ایلیگیشن ہے سر جو مجھے یاد نہیں آ رہا؟ ہاں جی, تو اب ہم آ جاتے ہیں اس مدعے پہ جو انہوں نے تصاویر شیئر کی ہیں, مار کٹائی والی, بروزز والی, زخم ہو گئے, مار دیا, پیٹ دیا, بہت ظالم. 34 سال کی عمر میں جی, میں ہمیشہ کہتا ہوں میری 4 مائیں ہیں, 2 میری بڑی بہنیں, ایک میری ماں, ایک میری خالہ. یعنی میں ایک فیمیل اورینٹڈ فیملی میں بڑا ہوا, مجھے پتہ ہے عورت کا تقدس کیا ہے, مجھے پتہ ہے عورت کی حرمت کیا ہے. میں نے ان کو تو کبھی نہیں مارا, میں نے ان پہ تو کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. میری بھانجی ہے, میرا بھانجا ہے, میں ان کو دوستوں کی طرح پال رہا ہوں, بڑا کر رہا ہوں, میرے جتنے ہو گئے ہیں, میں نے ان پہ تو کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. میں ان سے بیٹھ کے ڈسکس کرتا ہوں چیزیں, ان پہ تو کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. میری زندگی میں اگر ماضی میں بھی میرا ایک بڑا لانگیسٹ ریلیشن شپ تھا جی, 6 سال کا, جن سے میری شادی ہونے والی تھی. 6 سال میں نے کسی اس عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. ان کو میں 4 سال روز مارتا تھا, یعنی میں گھر جاتا تھا اور میرا ایک چھانٹا رکھا ہوتا تو میں مارنا شروع کر دیتا تھا. Is it like that? It sounds like that. کہ ایک ہٹلر قسم کا آدمی جو کہ ہر روز جاتا تھا اور ایک عورت کو اپنے ظلم کا نشانہ بناتا تھا. اس کی انہوں نے کوئی میڈیکل رپورٹ جمع کروائی ہو ان 4 سالوں میں نہیں ہے. ابھی انہوں نے ریسنٹلی جو تصاویر شیئر کی ہیں وہ 2018 کی ہیں.
یعنی پچھلے سال کی ہیں. وہ ریسنٹ واقعہ جو انہوں نے ابھی پیش کیا ہے کہ جی میں ان کے گھر گئی اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ کود کے گھر میں داخل ہوئے تھے اور وہاں پر ایک تماشا لگنے والا تھا. بھی ناخنوں کے نشان ہیں, اب ظاہر ہے میں یہاں پہ فی الحال تو نہیں دکھا سکتا, لیکن خیر. تو اس ساری چینا چپٹی سے بھاگ کے میں نے اپنی گاڑی میں بیٹھ کے فرار وہاں سے کرنا ہی بہتر سمجھا. اور وہ جو تصاویر ہیں وہ ان کے سیڑھیوں سے پھسل جانے کے نشانات ہیں جو انہوں نے لی تھیں اور مجھے دکھانے کے لیے لی تھیں. آئی وازنٹ ہوم, کیونکہ میں ٹریول کرتا ہوں جی بہت سارا, شوٹس کے لیے کراچی ہوتا ہوں, کبھی کسی جگہ ہوتا ہوں, کبھی کسی جگہ ہوتا ہوں. تو وہ انہوں نے تصاویر شیئر کر کے اس کو آج کے واقعے سے جوڑ دیا. اور اگر وہ اتنی سچی ہیں, اسی پریس کلب میں میں دعوت دیتا ہوں اسی قرآن پاک پہ کہ وہ آ کر اپنے ریسنٹ زخم, 2 دن ہوئے ہیں ابھی, 2 دن کا پہلے کا واقعہ, وہ آ کر اپنے ریسنٹ زخم دکھا دیں. تھانہ ان کو کب سے کال کر رہا ہے, ان کا نمبر آف جا رہا ہے. تھانہ ان کو بلا رہا ہے, پولیس اسٹیشن جہاں پہ انہوں نے وہ جمع کروائی وہ نہیں جا رہے. وہ وہاں جا کر اپنا کوئی میڈیکل رپورٹ جمع کروائیں, قصہ ہی ختم ہو جائے گا. میڈیکل رپورٹ جمع کرائیں گے مجھے اندر کر دیں گے جی, وہ ثابت ہو جائے گا. میڈیکل رپورٹ کہاں ہے؟ آج کے کوئی ریسنٹ نشان کہہ رہی ہیں کہ اس نے مجھے بہت مارا, میری گود میں بچہ تھا اور یہ مجھے پیٹ رہا تھا. کہاں ہے نشانات؟ کوئی نشان ہوگا. میں بہت, اگر اتنا مارا ہے آپ کے پاس, اگر ماضی کے 2018 کے آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں تو ریسنٹ کو پکچر دکھا دیں. آپ اپنے کوئی ابھی کے آ کے میڈیکل رپورٹ دے دیں تھانے کو, پولیس کو دے دیں, پولیس کے بلانے پہ چلی ہی جائیں آپ وہاں پر. میں ابھی تھانے سے ہو کر آ رہا ہوں, میں وہاں پر اپنا بیان ریکارڈ کروا کر آ رہا ہوں. آپ کو پولیس والے بلا رہے ہیں, آپ نہیں جا رہے, وہ کہہ رہے ہیں ان کا نمبر ہی آف جا رہا ہے. تو ابھی تک کی جتنے ایلیگیشنز میرے خیال میں نے وہ سارے کور کیے ہیں. اور اب اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سوالات ہیں سر, اگر کچھ رہ گیا تو آئی تھنک کوئی سوالات ہیں آپ کے. جی جی, وہ کہتی ہے کہ محسن مجھے پریشرائز کرتا تھا کہ مجھے 1 کروڑ یا 1.5 کروڑ روپیہ لا کے تو میں نے کاروبار کرنا ہے. ٹھیک ہے, دونوں طرف سے ایک طرح کے الزامات ہیں. اصل کہانی بتائیں آپ. الزامات تو مجھے بہت سے لگتے ہیں, آپ مارتے رہے, پیٹتے رہے, وہ نبھاتی رہی, اس وجہ سے وہ سامنے نہیں آئی, اچانک سامنے آ گئی. یہ ماجرا کیا ہے؟ اصل کہانی تک اگر آپ پہنچ گئے تو ہمیں بھی ذرا کلیئر کر دیں تاکہ اصل سٹوری لوگوں تک پہنچ جائے. ادروائز تو ٹویٹر بھرا پڑا ہے, سوشل میڈیا بھرا پڑا. اس سے پہلے علی ظفر کے ساتھ بھی ہوا, علی ظفر آج تک کہتے ہیں کہ سب جھوٹ ہے, وہ عورت کہتی سب سچ ہے. اصل کہانی بتائیے کہ جب قرآن پہ آپ ہاتھ رکھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اصل بات کیا ہے, وہ کیوں کر رہی سر؟ میں نے عرض کیا کہ جیسے ہماری سیپریشن کو قریب 5 سے 6 ماہ ہو چکے تھے. میں 10 سال کراچی رہا اور اکیلا رہا, اپنی فیملی سے دور رہا میں. تو میں نے ایک بیچلر لائف گزاری, لیکن میں بڑا ایک فیمیل اورینٹیڈ آدمی تھا جی. میں ہمیشہ سے چاہتا تھا ایک فیملی ہونی چاہیے ہماری بندے کی. اور میں جب واپس آیا لاہور اور میں نے دنیا نیوز جوائن کیا تو مجھے بڑی خوشی تھی. میں پنجاب واپس آیا ہوں اور میں اپنے فیملی سے مل سکوں گا فیصل آباد جا کے. لیکن جب یہ شادی ہو گئی تو جیسے میں نے گزارش کی کہ 4 سال میں ہم لوگ 1 سال میکسیمم ساتھ رہے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ میں پھر شادی کے بعد بھی بیچلر لائف گزار رہا تھا. ہم نے آلموسٹ 3 سال پھر سیپریشن ہی گزاری. پھر میں اپنے کپڑے خود دھو رہا تھا, پھر میں باہر سے ہی کھانے کھا رہا تھا, پھر میں اپنی بیماریاں خود ہی ہنڈا رہا تھا, پھر میں اپنے مشکل وقت میں جو ہے وہ اپنے آپ کو خود ہی سنبھال رہا تھا صبح اٹھ کے. مطلب شادی انسان اپنی کمفرٹ کے لیے کرتا ہے, خوشی کے لیے کرتا ہے, گھر کے سکون کے لیے کرتا ہے. آپ کو گھر میں ایک دوسرا شخص نظر آتا ہے, پیار کے لیے کرتا ہے, محبت کے لیے کرتا ہے, بچوں کے لیے کرتا ہے, ایک جنت کے لیے کرتا ہے کہ گھر آپ کا حسین ہو جائے, آپ کا گھر جانے کو دل کرے. گھر جانے کو دل تو کجا, میں 3 گھنٹے آفس سے نکل کے گھر کے باہر گاڑی چلاتا رہتا تھا, کیونکہ گھر جہنم تھا اور میں وہاں نہیں جانا چاہتا تھا, کیونکہ وہاں کوئی نہ کوئی بحث نکال کے رکھی گئی ہوتی تھی, کوئی نہ کوئی جھگڑا کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہو جاتا تھا. اچھا جی, اصل کہانی سر, جب وہ سیپریشن ہو گئی تھی اور میں نے عرض کیا کہ میں ایک عرصے سے پھر بیچلر لائف, تو میں اس مدعے پہ پہنچا کہ اب جب بچہ ہو گیا تو پہلے میں نے سوچا, اور انہوں نے بھی یہ سوچا کہ انہوں نے کہا میں خلا فائل کر دیتی ہوں کیونکہ ہم ساتھ نہیں رہ پا رہے, ہم ناخوش ہیں. پھر ہم نے یہ سوچا, انہوں نے بیچ میں وہ خلا کو ڈیلے کر دیا. میں نے سوچا, میں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ ہم طلاق جو ہے وہ کر دیتے ہیں. پھر بچہ ہو گیا, کیونکہ تب تک میں ان کو نہیں ڈائیورس دے سکتا تھا, پیپرز ور ریڈی, لیکن میں نہیں دے سکتا تھا. پھر بچے کے بعد میں اس لیے رک گیا کہ میرے سامنے بیٹے کی شکل آتی تھی. میں نے کہا چلے ہم ایک کام کرتے ہیں, ہم سیپریشن کال کر لیتے ہیں, مستقل سیپریشن کال کر لیتے ہیں. نہیں رہنا نا, نہیں گزارا ہوتا, بہت ٹاکسک ہے, بری ہیں, ساتھ آتے ہیں تو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں سامنے آتے ہی. ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں, تسلیم کر لیتے ہیں, سیپریشن کال کر دیتے ہیں, مستقل تا عمر سیپریشن کال کر دیتے ہیں. ڈائیورس نہیں دیتے. کل کو بچے کو کیا بتائیں گے, ان کو پتا ہوگا کہ اچھا ہم آتے ہیں, ابا ملتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. کیونکہ ابھی بھی یہی ہوتا تھا, میں گھر کے ان کے باہر گاڑی میں کھڑا ہوتا تھا, بچے کو ملتا تھا اپنے اور گاڑی میں ہی واپس آ جاتا تھا. تو وہ اس بات پر بھی آمادہ نہیں ہوئی. اب
میں نے اپنی فیملی کو بٹھا کر کہا کہ بھائی میں ساری زندگی تو ایسے نہیں رہ سکتا کہ میں پھر بیچلر لائف ہی گزاروں اور میں پھر اپنے کام خود ہی اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہوں. اتنی اسٹرگل, آپ گھر باہر سے بھی کام کر کے ہیں, پھر گھر میں بھی آپ نے کام نہیں کرنے ہوتے, لیکن اٹس جسٹ دیٹ وہاں پہ میڈس ہوتی ہیں, سب کام کرنے والے ہوتے ہیں, کہ آپ کو ایک بیوی, گھر کا ماحول ایک. تو خیر میں نے گھر والوں سے اپنی بیٹھ کر مشورہ کیا کہ جی میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, جو کہ میرا ایک شرعی حق ہے. اس ملک کا قانون مجھے اجازت دیتا ہے, میرا مذہب مجھے اجازت دیتا ہے. اور میں نے اپنی فیملی سے بات کی, میں نے میری فیملی نے کچھ میرے سامنے آپشنز رکھے, اور انہوں نے کہا ظاہر ہے تمہاری زندگی ہے, تم نے فیصلہ کرنا ہے, تم رہنا چاہتے ہو تم بالکل رہو. کیونکہ انہوں نے یہ سارے تماشے دیکھے تھے, کبھی فیصل آباد میں کبھی لاہور میں, ان کو پتا تھا کہ ان دونوں کی نہیں نبھ رہی, کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے, نہیں ٹوٹے گی تو یہ سیپریشن ہی رہے گی. اور وہ وہاں پہ اکیلا ہی بہن کال کر کے پوچھتی تھی کچھ کھایا ہے, کچھ کیا ہے, اکیلا ہے وہاں. خیر تو میں نے ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ سر یہ نہیں چل رہا, میں یہ چاہتا ہوں. انہوں نے کہا 100 بسم اللہ. میں نے اپنی پسند بھی ان کے سامنے رکھی. میں نے جب یہ بات آ کر ان سے کی, فاطمہ سہیل صاحبہ سے, تو یہ بھڑک اٹھی. اس چیز کا انہوں نے یہ تماشا لگایا کہ یہ تو میں ہونے نہیں دوں گی. وہ ان کی اندر کی جیلسی تھی, کوئی انسیکیورٹی تھی. وہ میں نے ایک فلم میں سنا تھا کہ کھاجا کھانا بھی نہیں ہے اور پتہ نہیں کیا نہیں کرنا, اس طرح کا تھا کہ مجھے چھوڑنا بھی نہیں ہے اور ساتھ بھی نہیں رہنا. تو اب اس بات پہ وہ بھڑکی. اس کے بعد ایک انٹرویو میں, ریسنٹلی ایک ٹی وی انٹرویو میں اس سے یہی سوال کیا گیا کہ جی آپ کی نجی زندگی کے بارے میں بہت سننے کو ملتا ہے, آپ کی دوسری شادی کے بارے میں بہت سننے کو ملتا ہے. میں نے کہا جب ہوگی تو جی خبروں میں آ جائے گی, اور نجی زندگی کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں تو بس چل رہی ہے. تو یہ بات بھی ان کو گراں گزری کہ آپ نے آپ نے ایک چینل پہ آ کے یہ بات کی ہے, جبکہ آپ میری پرسنل باتیں, قرآن پہ یہ میری پرسنل باتیں انڈسٹری میں مجھے لوگ میرے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیتے تھے اس وجہ سے کہ میری بیگم جا کر میری پرسنل باتیں, میرے گھر کی پرسنل باتیں لوگوں کو بتاتی تھی. جھوٹ سچ, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کو ایک ہے عادت جھوٹ بولنے کی یا ادھوری کہانی سنانے کی. بہرحال تو جب میں نے ان سے اظہار کیا تو ان کو وہ ٹیلی ویژن انٹرویو بھی جو احسن خان کا شو ہے جو میں نے کچھ عرصے پہلے کیا تھا, وہ گراں گزرا, اور ان کو میری یہ خواہش بہت گراں گزری کہ میں دوسری شادی کروں گا. اس کے ریئیکشن میں اس انٹرویو کے شاید 1 یا 2 دن بعد یہ رات کے 2:32 پہ میرے دروازے پہ کھڑی تھی بچے سمیت, اور وہ سارا پلانٹڈ تھا, وہ سارا پلان تھا. اس سے پہلے ان کو کبھی یہ کشش محسوس نہیں ہوئی, کبھی یہ کشش محسوس نہیں ہوئی. اس رات, یہ رات کے 2:30 بجے ایک عورت آپ کو بچے سمیت وہاں پہ پہنچ جاتی ہے اور زبردستی آپ کے گھر میں گھس جاتی ہے اور کہتی ہے میں نہیں نکلوں گی, میں یہاں سے نہیں جاؤں گی, میں یہی ہوں, یہ گھر میرے نام پہ کرو. یہ ہے اصل کہانی. یہ میاں بیوی کا جھگڑا ہے یا پھر کوئی لابی کچھ کرنا چاہ رہی ہے جو کنزیکٹیو آپ کے پروجیکٹس آ رہے ہیں, یا کچھ اس طرح کا سین آپ کو لگتا ہے؟ چیزیں تو 4 سال سے چل رہی تھی, جی جی, اتنی ایکسٹریم پہ تو نہیں گئی جتنی ایکسٹریم پہ آپ پہنچ. سر ان کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے کون لوگ ہیں یہ خود بھی جانتی ہیں. وہ لوگ آپ کو اکثر پریس کانفرنسز میں ان کے ارد گرد دائیں اور بائیں نظر بھی آتے ہوں گے. ان لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا ہمیشہ سے. وجہ کیا ہے؟ جیلسی فیکٹر تھا یا رشتوں کے, کیونکہ دیکھیے میں ایک انٹروورٹ سا آدمی ہوں جی, میں بہت زیادہ گلتا ملتا نہیں ہوں لوگوں سے. یہ کوئی خامی نہیں ہے, یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ہم سارے ہوتے ہیں, کوئی ایکسٹروورٹ ہوتا ہے, کوئی انٹروورٹ ہوتا ہے. ہم سب کو اپنی اپنی شیپ میں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. کوئی کالا ہوتا ہے, کوئی گورا ہوتا ہے, کوئی موٹا ہوتا ہے, کوئی ٹائنی ہوتا ہے. ہم آج کل ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ باڈی شیمنگ کی بات کرتے ہیں کہ نہیں, ہر بندے کو اپنی سکن میں جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. رنگ کے بارے میں کبھی کسی کے اوپر نہیں بات کرنی چاہیے. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم ہمیشہ عورت کارڈ ہی کیوں کھیلتے ہیں. آپ قابل احترام میری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں, ہم ہمیشہ عورت کارڈ ہی کیوں کھیلتے ہیں. ہر روتی ہوئی عورت سچی نہیں ہو سکتی, ہر روتی ہوئی عورت سچی نہیں ہوتی. بھائی مرد کے ساتھ کیوں نہیں کچھ غلط ہو سکتا؟ آپ دیکھیں, آپ انٹرنیٹ پہ جا کر, میرے مشورے پر آپ انٹرنیٹ پہ جا کے سوشل ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں. گورے یہ سوشل ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کہ وہ میاں اور بیوی یا لڑکا اور لڑکی سڑک پہ لڑتے ہیں, لڑکی لڑکے کو تھپڑ مارتی ہے, کوئی نہیں رکتا. سوشل ایکسپیریمنٹ ہے, کوئی نہیں رکتا. لوگ گزر جاتے ہیں, ہنستے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں لڑکے کی. لڑکا لڑکی کو دھکا دیتا ہے اور لوگ رک جاتے ہیں اور اس لڑکے سے جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ بھی تو بدلنے کی ضرورت ہے. میں نے پہلے کہا کہ میں ایک فیمیل اورینٹڈ فیملی میں بڑا ہوا ہوں, مجھے پتا ہے عورت کا تقدس, مجھے پتا ہے عورت کی حرمت. میں نے اپنی عورتوں کو دیکھا ہے, میں نے ان کو بڑے ہوتے دیکھا ہے, میں نے ان کے پردے دیکھے ہیں, میں نے ان کی چادریں, ان کی 4 دیواریاں دیکھی ہیں. مجھے پتا ہے, میں ایک سید فیملی سے ہوں, وہاں کی عورت کا کیا احترام ہے. ہر عورت میرے لیے اسی وجہ سے قابل احترام ہے کیونکہ میری ماں نے بتایا کہ عورت کیسے قابل احترام ہوتی ہے. الحمدللہ. جی سر.
یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا، بلکہ مجھ سے مجھے یاد بھی آ گیا کہ میرا جو فیس بک ہے جی، یہ بڑا ایک ضروری بات میں آپ کو کرنے جا رہا ہوں. کچھ بلاگرز جن کو آج کل ماڈرن زبان میں ہم صحافی برادری ہیں، جو ہمارے ماڈرن لوگ ہیں وہ بلاگرز ہو گئے. جی سر، وہ بلاگرز ہو گئے ہیں جو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے خبریں بناتے ہیں، ان کو بلاگرز کہتے ہیں. وہ بھی بڑے اچھے ہمارے ساتھی ہیں، دوست ہیں وہ بھی. اور وہ سچا جھوٹا ایک سائڈ کا سن کے سب چھاپ رہے ہیں، اور اس میں کئی جگہ پر میرے نام سے، میرے فیس بک کے اکاؤنٹ سے فاطمہ کے ان چیزوں پر رپلائی کیا گیا ہے، اور وہ رپلائی میں نے نہیں کیا. اس کی وجہ میرے فیس بک کے اکاؤنٹ ظاہر میاں بیوی جب ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے پاسورڈز جو تھے وہ ان کے پاس تھے. میرے انسٹاگرام کو اس وقت ہیک کا لفظ آئی تھنک بہت مشکل تو نہیں، آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا، ہیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کا کیونکہ اس پہ میں نے اپنا نمبر دیا ہوا ہے تو مجھے اس نمبر پہ مسلسل میسیجز آ رہے ہیں کہ پریس دا لنک ٹو ریسیٹ یور پاسورڈ، یعنی کوئی ابھی اٹیمپٹ کر رہا ہے میرا انسٹاگرام بھی ہیک کرنے کی. میں ابھی آپ سب کو یہ ابھی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ فیس بک سے جو بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہیں وہ میں نہیں کر رہا. میں گزشتہ رات سے اپنا فیس بک یوز نہیں کر رہا. وہاں سے جو بھی گالی گلوچ ہو رہی ہے، وہاں سے جو بھی ہو رہا ہے وہ میں نہیں کر رہا، وہ ہیکڈ ہے. میرا انسٹاگرام ہیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں سے جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ میں نہیں کر رہا. میرے سوشل اکاؤنٹس اس وقت میرے ہاتھ میں نہیں ہیں. آپ کا فیس بک پاسورڈ آپ کی بیوی کے پاس تھا، بیوی کا پاسورڈ بھی کبھی آپ کے نہیں پاس سر، رہا یا نہیں. شادی کے بہت اوائل میں شاید کبھی ایسا ہوا وہ ہم نے ہنستے کھیلتے، لیکن پھر انہوں نے چینج کر لیا. دیکھیے نازش جہانگیر جو ہیں وہ فاطمہ سہیل چودھری جو ہیں میری جو بیگم ہیں، ان کی بھی بڑی اچھی دوست رہی ہیں. اور اس چیز کے ثبوت اگر وہ فاطمہ ان ثبوتوں پہ آئیں گی تو ان ثبوتوں پہ ہم بھی آ جائیں گے. وہ میری بھی کولیگ ہیں، ان کے ساتھ ہم ڈسکس بھی کرتے تھے، پروجیکٹس ڈسکس کرتے تھے. ان کے ساتھ مجھے جس کی کوشش کی جا رہی ہے، جس ضمن میں جوڑا جا رہا ہے، وہ جب وقت آئے گا تو اس کو ہم کلیئر کر لیں گے. اگر وہ اس بارے میں اس طرف سے آنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ بالکل ایک الگ مدعا ہے. انہوں نے ایک عورت کے اوپر ایک الگ ایلیگیشن لگایا ہے جس کو سر وہ ٹرمینالوجی کیا ہے ہماری، قذف جو ہے قانونی زبان میں اس کو کہتے ہیں. اور ان کے فاطمہ سہیل اور ان کے جو بھی احباب ہیں ان پہ ہم قذف کا کیس کر سکتے ہیں جب وہ کسی کے اوپر ایسے بے بنیاد الزام لگائیں گی کہ وہ میں کسی کے ساتھ نازیبا حرکات کرتا ہوا پکڑا گیا ہوں. اور ایک اور بات واضح کرتا چلوں میں آپ کو، یہاں جو انہوں نے اپنے فیس بک پہ پوسٹ کیا ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوا تو میں اس وقت اس خاتون کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا تھا. میرے ڈرامے کے پروڈیوسر نے، جن کا نام شہریار ہے، ہم ٹی وی میں وہ ہوتے ہیں، انہوں نے اس کے نیچے جا کے کامنٹ کیا ہے کہ محسن بھائی جس وقت ان کا بیٹا پیدا ہوا ہمارے ساتھ دوپہر میں اس وقت اس لوکیشن پہ شوٹ کر رہے تھے، سڑک پہ کھڑے یہاں پہ شوٹ کر رہے تھے. اور جب ان کی خبر ملی تھی انہوں نے سب سے پہلے ہم سے ہی شیئر کی تھی، وہ کسی عورت کے ساتھ نہیں تھے. بیٹا ہمارا جی 1 مہینہ ہو گیا اس بات کو، اور 15 دن ہو گئے آلموسٹ. یعنی اہلیہ کی طرف سے جو کچھ کیا گیا نا صرف اس کا جواب دیتے رہیں گے، یا اب جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا بقول آپ کے اس پہ کارروائی کرنے جا رہے ہیں یا کورٹ سے رجوع کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں بھائی دیکھیے، میں نے وہی کہا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے اس پہ تو یہ پلندے بھرے پڑے ہیں. میں نے ہمیشہ کہا تھا ان کو کہ آپ تب تک سچی جب تک میں چپ، یعنی میں کسی کانفیڈنس ہی کہتا ہوں گا نا جب یہ میں جملہ استعمال کرتا ہوں گا کہ آپ تب تک سچی ہیں جب تک میں چپ ہوں. کیونکہ جس دن مجھ پہ باری آئے گی نا تو میں تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہوں گا آپ اگر سچی ہوں گی آپ بھی قرآن پہ ہاتھ رکھ دیجیے. میں تو پورے وثوق سے آ کے برملا ببانگے دوحل سب کے بیچ میں آ کے کہوں گا کہ ہاں بھائی یہ تھا. تو یہ پڑھنے کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا، کیا کیا نہیں ہوا، میں دوسری شادی کی نوبت کیوں آئی، اس کا تھوڑا سا آپ کو ٹریلر میں نے بتا دیا. باقی اگر آپ چاہیں تو آپ یہ اور آپ لے سکتے ہیں. میں کیا کروں گا، میں دیکھیے میں نے پہلے عرض کیا کہ عزتیں اچھالنے کا رواج خود بس میں ان کے ٹائپ کا نہیں تھا، اس طرح کہہ لیتے ہیں. وہ میرے طرح کی نہیں تھی، اس طرح کہہ لیتے ہیں. اب گزارش صرف اتنی ہے کہ کوشش انہوں نے بھی کی، کوشش میں نے بھی کی، ہو گئی طلاق. اب کوئی جواز بچا نہیں ہے ساتھ رہنے کا، تو اب طلاق ہی ایک آخری حل نظر آتا ہے. تو میرے خیال میں وہی ہوگی.
بول دیا ہے. مجھے نہیں پتا کہ میرے فینس اس پہ کیا ریئیکٹ کریں گے کہ میں گالیاں دیتا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ میرے فینس اس پہ مجھ سے نفرت کریں گے کہ میں فحش گوئی کرتا ہوں, یا میں بد کلامی کرتا ہوں, یا میں بد زبانی کرتا ہوں. لیکن میں نے سچ بولنے کو ہی فوقیت دی, اور میں نے بتایا کہ ہاں غصہ آتا ہے تو میں بد زبانی کرتا ہوں, میں بد کلامی کرتا ہوں. لیکن اب میں نے اس پہ بہت حد تک کنٹرول کیا ہے. آج سے قریب 2 ہفتہ پہلے میری بہن ہی میرے ماموں کو بتا رہی تھی کہ نہیں محسن اب بہت چینج ہو گیا ہے, ہم نے اس کا غصہ بہت دیکھا ہے, بہت برداشت کیا, لیکن اب محسن بہت کام ہو گیا, ہر بات پہ غصہ نہیں کرتا, بہت ٹھنڈا ہو گیا. تو اب میں اپنے آپ کو تبدیل بھی کر چکا ہوں, اور اب بہت حد تک ایسی حرکات سے میں گریز ہی کرتا ہوں. ہاں شارٹ ٹیمپر ایشو تھے میرے, غصہ آتا ہے. دیکھیے میں نے گزارش کی, جب جھوٹ پکڑا جاتا ہے نا تو غصہ تو آتا ہے. میں جھوٹ نہیں بولوں گا یہاں پہ کہ وہاں نہیں آتا, میں بڑا ایک مہان آدمی ہوں, میں کوئی ولی ہوں خدا نہ خواستہ کہ نہیں جھوٹ پکڑا گیا, ارے کیا بات کریے, کوئی بات نہیں, پھر بولیے گا, اگلی بار آپ کا پھر سے کوئی سامنے آ جائے گا, تصویر آ جائے گا. جی 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 کیونکہ انہوں نے فیس بک پہ مینشن کیا ہے کہ میں 16 اور 17 کی رات کو وہاں پر گئی, اور اس نے کا ذکر کیا ہے, انہوں نے اس واقعے کا ذکر کیا. تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو اتنا ریسنٹلی مارا گیا ہے تو آپ پلیز میڈیکل رپورٹ دے دیجئے. آپ وہ نشانات, آپ نے 2018 کے نشان بھی جھوٹے سچے دکھائی دیے نا, تو آپ ابھی بھی دکھا دیں, ٹی وی پہ آ کے دکھا دیں کہ یہ دیکھیں مجھے بہت مارا ہے. میک اپ نہ کریے گا, میں 13 سال سے اس فیلڈ میں ہوں, مجھے پتا ہے کہ وہ نشان کیسے بنتے ہیں, ہم بڑی ایکٹنگ کرتے ہیں, یہ سب کٹ لگا کے گولی کیسے بنتی ہے مجھے سب پتا ہے, میک اپ نہیں. نہیں میں نے عرض کیا کہ وہ میں گھر آیا تھا تو انہوں نے مجھے دکھایا گیا تھا, اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیسے. تھینک یو سر, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری.